बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ निसार गयासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 24 घंटे की पुरअसरार गुमशदगी के बाद अब अचानक मंज़र आम पर आ गए हैं और उन्होंने अभी कुछ देर पहले यानी आज बरोज़ इतवार कोई 10 बजे के आसपास अचानक सूबाई असम्बली के इजलास में एंट्री दी और उसमें उन्होंने कमोबेश कोई 30 मिनट से ज़्यादा के ख़िताब में खुल कर बहुत सारी बता दी, लेकिन जो सबसे अहम बात बताई वो ये थी कि वो ना सिर्फ डी चौक पहुंचने में कामयाब रहे बल्कि जब उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो उसको भी नाकाम बनाया गया। और उन्होंने ये कह के वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया कि वो 24 घंटे KP हाउस में ही रहे। अब पंजाब उनके बकौल के पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस कोई 4 मरतबा वहाँ पे छापा उसने मारे, 4 छापे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए। उन्होंने असम्बली फ्लोर पे कहा वफाकी हुकूमत और उसके इदारों को कि ये तुम लोगों की कारकर्दगी है, ये तुम्हारी IG की कारकर्दगी है। और साथ में उन्होंने ये ऐलान भी किया कि IG इस्लामाबाद ने जो गैर कानूनी हरकत की है, जो गलत हरकत की है, जो मुग़ल्लज़ात बके हैं, जो बदतमीज़ी की है, जो तोड़ फोड़ की है, उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ़्तारी होगी, बल्कि उस बंदे को आके सूबाई असम्बली के फ़्लोर पे माफ़ी मांगना पड़ेगी। अली अमीन गंडापुर की का ये जो एक किस्त थी, इसका हम दूसरी केस कह सकते हैं, इसका ये ड्राफ्ट सीन इस सूरत में हुआ कि असम्बली पहुँचे हैं, सब कुछ खोल के बयान कर दिया है और उन्होंने एक मरतबा फिर कह दिया कि खुदारा मुल्क को तकसीम की तरफ मत ले जाएं, हमें पुरअमन जलसे करने दें। आखिर हमें क्यों पुरअमन जलसे करने नहीं दिए जा रहे? ये क्या बात हुई कि हमें हर जगह आप लोग मवेशी मंडियों में की जगह दे रहे हैं? क्या ये हमारे वर्कर जानवर हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा इस मुल्क के आईन और कानून पे कोई हक़ नहीं है? और उन्होंने फिर कहा कि अगर ये सूरत हाल रही तो अगर मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो ज़िम्मेदार वही क़ुव्वतें होंगी जिनमें क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, जो खौफज़दा हैं, जो डरी हुई हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज के खौफ से लरज़ रही हैं। उन्होंने बड़ा जज्बाती ख़िताब किया, असम्बली ने उन्हें बड़ा वेलकम किया और यूँ ये एक ड्राफ्ट सीन तो हो गया। लेकिन अब बात अगर हम करेंगे वहीं पे आएगी कि ये शुरुआत हैं। दोनों फरीक़ों को चाहिए कि वो एक एक कदम पीछे हट के सोचें, इस मुल्क का सोचें, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा की जाए। शुरू कर दिए कि वो हमारे पास नहीं है, वो गिरफ़्तार नहीं है। अगर हम अली अमीन गंडापुर की बात करें तो उन्होंने एक चैलेंज दिया था वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, कि वो इस्लामाबाद पहुँच के दिखाएँगे। शुनीद ये था कि वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि बहुत सख्त इंतज़ामात किए गए थे, बल्कि आखिरी दिन तो रेंजर्स के साथ साथ पाक फ़ौज भी तलब कर ली गई थी और मोटरवे पे भी खंदकें खोदी गई थी, कंटेनरों की भरमार थी। लेकिन PTI के कारकुनों को और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पॉलिसियों से लाख इख्तिलाफ रखने के बावजूद उनको ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि वो अपने कायद के काल पे डी चौक पहुंचने में कामयाब रहे। और इस दौरान बहुत कुछ सख्तियां झेली गई, तसादुम भी हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही जो वीडियोस हमारे आंखों से गुजरी हैं वो ये रही कि पाक फ़ौज और कारकुनों को आमने सामने ला खड़ा किया गया है। ये एक बहुत ही गलत हिकमत अमली थी। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि आया ये इनकी कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सी हिकमत अमली है कि वो फ़ौज को आखिर में लाना चाह रहे हैं। तो गोया एक तरीके से उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमारी जो वफाकी पुलिस है, जो पंजाब पुलिस है, वो नाकाम हो चुकी है। अब फ़ौज को बराह रास्त लाने का सबसे बड़ा ख़दशा ये था या ख़तरा ये था कि फ़ौज और वर्कर्स में तसादुम हो जाएगा और ये तसादुम खुदा नखास्ता बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ से चीज़ जा सकती थी। लेकिन शुक्र है कि ऐसी नौबत नहीं आई, टकराव ना हो सका। कारकुनों ने एहतजाज करने के बाद कारकुन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं है, रास्ते भी बंद हैं।
پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ بھئی ہم نے وہاں جا کے احتجاج ریکارڈ کرنا تھا، وہ ہم نے کر لیا ہے، اب اس کے بعد ہمارا اگلا عمل کچھ اور ہوگا، لہٰذا دھرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ پھر خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں جی ہم وہاں پہ ٹھہریں گے، اب دھرنا بھی ہوگا۔ یہ ایک غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، جو خطرناک چیز ہے، جو پراسرار چیز ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ گزشتہ 48 گھنٹوں سے لاپتہ ہیں۔ یہ اس وقت ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اتوار کا دن ہے اور یہ شام کے کوئی 7 بجے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے۔ صوبائی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا جا چکا ہے، اس معاملے پہ بحث بھی ہوگی۔ عجیب و غریب نظریات سننے کو مل رہے ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ علی امین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فرینڈلی میچ کھیلنے میں مصروف ہیں، وہ اپنے قائد کو بھی خوش رکھ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش رکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علی امین کو اسلام آباد آنے کا راستہ دے کر ان کو ٹریپ کیا گیا تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ اب پہلے مرحلے میں یہ چیز سامنے تھی کہ وفاقی حکومت کے دعوے آ رہے تھے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ اب وہ اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بہرحال کے پی ہاؤس کی پریمیسز، اس کی حدود یہ خیبر پختونخوا کی حدود آتی ہیں، اس پہ دھاوا بولنا یہ بھی کئی سوالات کو یہ بات جنم دیتی ہے۔ ساتھ میں پی ٹی آئی کو بھی ایک بات سوچنی چاہیے کہ وہ مسلسل اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں، حکمت عملی کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے تحریک تفویض آئین کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، اس میں کئی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، سربراہ اس کے محمود خان چکزئی ہیں، تو کیا اس احتجاج کی کال دیتے وقت جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیئرمین کی آزادی کے لیے نہیں ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے، تو کیا اس کال کے لیے انہوں نے محمود خان چکزئی سے کوئی مشورہ کیا تھا، یا ان کو آن بورڈ لیا تھا، یا ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے، یا دیگر جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں؟ کیا یہ بہتر ہو کہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کے لیے محمود خان چکزئی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشترکہ حکمت عملی طے کرتی؟ پارلیمان کے اندر کیا ہوگا، پارلیمان کے باہر کیا ہوگا، اس حوالے سے باتیں ہوتی تو تب پی ٹی آئی کا احتجاج مؤثر انداز اختیار کر سکتا تھا۔ اب پی ٹی آئی بالکل سیاسی تنہائی کے راستے پہ چل رہی ہے، جو اس کے لیے خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں جو وفاقی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون ہے اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے رویے بھی انتہا پسندانہ ہیں، ان کے وزراء کے بیانات بھی انتہائی نامناسب ہیں۔ اب دونوں طرف کے جو انتہا پسندانہ رویے ہیں، اگر یہ رویے برقرار رہتے ہیں تو معاملات بند گلی کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جب بند گلی کی طرف معاملات جاتے ہیں تو پھر ہمیں اکثر میرے عزیز ہم وطنوں سننا پڑتا ہے۔ تو کیا ہم پھر یہ سب کچھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ اس کی نوبت آتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری بھی پھر ہماری سیاسی قوتوں، سیاسی قائدین پر عائد ہوگی۔ وفاقی حکومت کے رویے بھی لچک نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رویے میں بھی لچک نہیں ہے۔ یہ جو دونوں طرف کے غیر لچکدار رہنما ہیں، جب تک ان کو پیچھے نہیں کیا جاتا، جب تک دونوں فریق ایک ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ بلند بانگ دعوے وفاقی حکومت کی چھوڑ دینے چاہیے کہ کچل دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے، پیر توڑ دیں گے۔ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے تو اسلام آباد جا کے دکھا دیا آپ کو، یہ مصنف بھی کس لیے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وفاقی وزیر داخلہ جو اتنی طاقتور شخصیت بنی ہوئی ہے، یہ ان کی ناکامی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد جا کے پہنچ گئے؟ اس کے بعد تو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ان کے دعوے کہاں چلے گئے؟ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے منتخب وزیر اعلیٰ کو کس کام میں ڈال رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا کام یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرے، صوبے کے لیے فنڈز لائے، صوبے میں ترقیاتی کام کریں، جو لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا اس کے مطابق لوگوں کی مسائل کے حل کے لیے عملی کاوشیں کریں۔ بہتر یہی ہوگا۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں، بار بار یہ تجویز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومتی اور جماعتی سیٹ اپ کو اب الگ رکھنا چاہیے۔ وزراء کا، مشیروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے اٹھائیں اور ہر دوسرے تیسرے دن اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں، پنجاب پہ چڑھ دوڑیں، یہ غلط بات ہے۔ پرامن احتجاج البتہ پی ٹی آئی کا حق ہے، اور وفاقی حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جلسوں کی این او سی دینے کے باوجود ان کو جلسے کیوں نہیں کرنے دیے جا رہے، ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو بار بار جو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انتہا پسندانہ رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور اس وقت تک لاپتہ ہیں،
کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پہ ہیں. کسی بھی ہماری ملک کی تاریخ کا غالباً یہ پہلا واقعہ ہوگا بغیر مارشاء اللہ کے دور کے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. کیا یہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کی، ہماری وفاقی صوبائی حکومتوں کی، پولیس کی ناکامی نہیں ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کہاں ہے؟ اور خود پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بار بار اپنے وزیر اعلیٰ کو اس طرف کیوں دھکیل رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز مسائل کا حل نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ہمارے جو پالیٹیشین ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، وہ آپس میں اختلاف رائے میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ سیاسی اختلاف کے بجائے سیاسی دشمنی میں بڑھ رہے ہیں، اور سیاسی دشمنی بھی اب ذاتی دشمنی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کو جو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا، اب انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ان پہ دہشت گردی کے مقدمے قائم ہو گئے ہیں. بھئی ان نہتی عورتوں کے ساتھ کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھا؟ کیا تھا؟ زرتار گروج کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ڈیرہ غازی خان میں ایسی حالت میں گرفتار کیا گیا کہ نہ پاؤں میں چپل تھے، نہ سر پہ دوپٹہ تھا. تو یہ بھی تو فسطائیت ہے نا. یہ تو پھر پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، خیبر پختونخوا حکومت اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، تو یہ سب لوگ ذمہ دار ہوں گے. خدا حافظ.